السلام علیکم، میرا نام ہے حنان اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور آج ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے قربانی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک ہو، اور اس عید کے اندر اپنے ساتھ ارد گرد غریبوں کا، یتیموں کا اور بیواؤں کا اور ہمسایوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر آیا کہ حضرت اسماعیل کو وہ قربان کر رہے ہیں، تو وہ حضرت اسماعیل کو صحرا کے اندر لے گئے، اور وہاں جا کے جب وہ قربانی کے لیے انہوں نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک جانور رکھ دیا، وہ جانور ذبح ہو گیا۔ اور اس قربانی کو ہم آج تک فالو کر رہے ہیں۔ کبھی کسی باپ سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو قربان کر سکے گا؟ یہ ایک اتنی بڑی قربانی ہے۔ انسان جو ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، لیکن یہ قربانی سب سے بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے دی۔ کہ جو مٹیریلسٹک گین ہوتے ہیں وہ زندگی کے لیے ہوتے ہیں، جس میں آپ کی باڈی ہوگی، ہیلتھ ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا مال ہو گیا، لیکن اصل چیز ہے جس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے وہ ہے آپ کی سول، اور آپ کی جو روح ہے اس کی حفاظت صرف اور صرف آپ کی قربانی کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے۔ جتنا آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی سول مضبوط ہوگی۔ کہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں جا رہا ہوں، میری جگہ سو جاؤ، اور آپ کو پتا ہو کہ اس شخص کو کچھ بندے قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے رات کو آپ قتل ہو جاؤ، تو آپ کیا اس کی جگہ سوئیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پر جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا اور اس سولی پہ چڑھ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو کس طرح قربان کر دیا تھا اسلام کی عظمت کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایک سرخ شہادت کو ایک کالی زندگی پہ فوقیت دیتا ہوں۔ ہے کہ جب قربانی دی جاتی ہے کہ اپنی روح ہے اس کی حفاظت کے لیے ایک دیوار کے اوپر مضبوط سا سیمنٹ لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، لگاتے جا رہے ہیں، پھر چاہے کوئی آندھی آئے، طوفان آئے، آپ کی جو سول ہے وہ پروٹیکٹری ہے۔ جو دیکھیں ہم سیکریفائس کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اگر ٹی وی دیکھنا ہے یا گیمز کھیلنی ہے، اس کی بجائے اگر ہم نماز چاہتے ہیں تو ہم اس نماز کے لیے سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اور ہم اس کو خیرات زکوٰۃ کر دیتے ہیں تو ہم ان چیزوں اس پیسوں سے کافی زیادہ چیزیں لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے تو ہم وہ زکوٰۃ یا خیرات کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم جانتے بوجھتے سیکریفائس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا ہے اور اس جانور کے جو گوشت ہیں اس کو ہم اللہ کے لیے جو ہے نا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں، تو وہی اصل بندگی ہے۔ زندگی کے اندر ہر چیز صرف پیسہ، مال، شہرت یا دولت ہو گئی نا تو آپ کبھی وہ ٹرولی ہیپینس اچیو نہیں کر سکتے۔ چاہوں گا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو دعا ہے سورۃ الانعام میں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے جو اس کائنات کا مالک ہے۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قربانی کے لیے جو سب سے اچھا گوشت وہ غریبوں کے اندر اور مسکینوں کے اندر تقسیم کریں، اور کھلے دل سے تقسیم کریں، ہنس کے تقسیم کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔